السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ آج اہل حدیث کی طرف سے بہت سے ویڈیوز آ رہے ہیں، کچھ علی قادری صاحب بول کے کچھ مولوی ہیں، اور انہوں نے کہا معاویہ صاحب بول کے صحابی کو گالی دے رہے ایسا بول کے۔ انہوں نے تو ان کی غلطی کر دی، ان کو غلطی اچھی طریقے سے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو معافی بھی مانگنا چاہیے۔ صحابی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا ہے، لیکن جو آپ لوگ جو علماء ہو کے، عالم لوگ ہو کے، اچھے پڑھے لکھے والے ہو کے، اہل حدیث کے جماعت کے ہو کے، آپ ان کے ماں بہن باپ پہ آپ چلے گئے، ایسا نہیں جانا چاہیے۔ اچھے طریقے سے بولنا چاہیے، کسی کو غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ ہے اچھے طریقے سے بولنے کا۔ اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ ہے اور کاتب وحی تھے، قرآن کو لکھے تھے، کاتب وحی تھے، آپ یہ لفظ استعمال کیے تھے، اور یہ بہت عظیم صحابی ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یعنی ان کے درجے کے، ان کے لائن پہ آپ لے کے آ کے رکھے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ انہوں نے جو معاویہ صاحب بولا وہ چھوٹا دکھ کی بات ہے، جو آپ لوگ جو باتیں بتائیے وہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ تو نہیں تھے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی 5ویں خلیفہ ہوتے تو حسن علیہ السلام ہوتے، 6ٹھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اور یہ تمام کے تمام سنی اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ 6ٹھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے اور 5ویں خلیفہ حسن علیہ السلام ہے بول کے، لیکن آپ نے حسن کو نکال دیے، معاویہ کو ان کے جگہ میں ڈال دیے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ نہیں، صرف مسلمان کے بادشاہ تھے اور صحابی رسول تھے، احترام ان کا کرنا چاہیے، اور عظیم صحابی ہے بول کے بولے۔ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی تو نہیں ہے، عظیم صحابی ہے بول رہے تھے، صحابی ہے، عظیم صحابی نہیں ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4776 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کعبے کو ٹیک لگا کے بیٹھ کے ایک درس دے رہے تھے، امیر کی اطاعت کرنا ہے، امیر کی بات سننا ہے بول کے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں سے ایک تابعی اٹھ کے ان کو کہا، آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنا چاہیے، امیر کا جو بات ہے وہ ماننا چاہیے بول کے، لیکن آپ کا بھائی، آپ کا چچا کا بیٹا معاویہ، وہ تو یہ کہتا ہے ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لوٹو اور لوگوں کو ناحق قتل کرو، ایسا بول رہا۔ ایک تابعی نے صحابی کو سوال کر رہا، اور وہ صحابی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھے۔ وہ صحابی جواب دے رہے، دیکھنا، تو صحابی کا گستاخ، تو صحابہ کو گالی دے رہا، تو صحابہ کو برا کہہ رہا، بھلا کر رہا، معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہیں تھے بول کے وہ صحابی نے نہیں بولا، صرف وہ حدیث میں سر جھکایا۔ پھر انہوں نے بولا احترام سے، معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، معاویہ کی نافرمانی کرو جو اللہ کی نافرمانی کرو بولے تو، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو نافرمانی کرو بول کے معاویہ رضی اللہ عنہ بولے تو ان کا بات نہیں سننا، ان کا بات نہیں ماننا بولے تھے۔ یعنی یہ اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلا، وہ صحابی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ناجائز طور پہ لوگوں کا مال لوٹتے تھے اور ناجائز طور پہ لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ یعنی وہ صحابی مان لیا، تو جھوٹ بول رہا بول کے بولے نہیں، وہ صحابی تھے نا، وہ سچے تھے، سچے صحابہ تھے، وہ سچائی کو، سچ کو مانتے تھے۔ کچھ لوگ جھوٹے لوگ تھے، وہ جھوٹے لوگ، اب جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کلیم کرتے ہیں صحابی کو یہ حدیث بتائے تو صحابی کو گالی دے رہا ہے، ایسا۔ یہ حدیث کو آپ بھی پڑھیے، تھوڑا پڑھ کے عقل کے ناخن لیجئے۔ عظیم صحابی نہیں تھے، 5ویں خلیفہ بھی نہیں تھے۔ اور ابھی آ گیا قرآن، کاتب وحی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، وہ بھی فتح مکہ کے بعد،
اور قرآن مکہ میں تھے، مکہ میں قرآن نازل ہوئی، پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کا آئے، وہاں بھی قرآن نازل ہو رہی تھی، جنگ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، فتح مکہ ہوا، اس کے بعد 99.9% قرآن نازل ہو گیا تھا، لکھنے والے صحابہ آلریڈی موجود تھے۔ اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی فیملی جو اسلام لے کے آئی فتح مکہ کے بعد، ان فیملی کو اللہ کے طرف سے حکم آیا تھا، جو لوگ ابھی بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے نہیں آئے تھے ان کو کہ ایک مدت ٹائم دیا، اس وقت میں اسلام لے کے آؤ یا عرب جزیرہ چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں تو قتل کیے جاؤ گے۔ تو یہ لوگ ہیں نا اسلام لے کے آئے۔ اسلام لے کے آنے کے بعد ابو سفیان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ حدیث کا ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس گئے، بلکہ یہ مسلم کی 6409 نمبر حدیث ہے۔ ابو سفیان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، غور سے سننا میری بات، مسلمان لوگ میری طرف نہیں دیکھ رہے اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ دیکھنا کون؟ صحابہ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت بلال، طلحہ، جبیر، یہ سب صحابہ۔ مسلمان لوگ میرے سے دیکھ بھی نہیں رہے، میرے طرف دیکھ بھی نہیں رہے، میرے سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے تین یہ کنڈیشن ہے، تین یہ ہے، آپ قبول کر لیجئے، میری بیٹی کو آپ شادی کر لیجئے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ ہے، اس کو لکھنے کا کام دیجئے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کہا، وہ بھی ایکسیپٹ کر لیے۔ پھر میرے کو مسلمان کے جنگوں میں بھیج دیجئے، میں بھی جنگ لڑوں گا کافروں کے ساتھ، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، معاویہ کو بلاؤ، میں قرآن لکھنے کا کام ہے وہ، بلکہ ابو سفیان آئے تھے، اس لیے آئے تھے، صحابہ ان کو طرف دیکھ بھی نہیں رہے، مسلمان بنے ابو سفیان معاویہ کے بابا، تو مسلمان لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، صحابہ ان کو بات بھی نہیں کر رہے، تو اب ان کو یہ تین کام بتا دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیے۔ تو اب کاتب وحی نہیں تھے، وحی لکھنے کے لیے کچھ لکھنے کا کام کچھ ہے تو ان کو دیو بولے، یعنی حدیث ہے، کچھ خط لکھنے کے ایسے کام۔ کاتب وحی آلریڈی بہت لوگ موجود تھے اور 99.9% اور قرآن کو لکھ دیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ لوگ نے۔ اور یہ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کو لکھتے تھے، یہ حدیث کہاں ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن کو لکھتے تھے، کون سی آیت لکھے، کون سا سورہ لکھے، یہ کہاں ہے؟ یہ بتا دیجیے۔ اور تیسری بات، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دیو، برا بھلا مت کہو بولے، برا بھلا مت کہو بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بولے؟ آپ نے حدیث کا ایک چھوٹا ٹکڑا بیان کیا، حدیث کے آگے نہیں بیان کیے، پیچھے بھی نہیں بیان کیے، حدیث کا ٹکڑا بیان کیے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا یہ بات، عبد الرحمن بن عوف کو اور خالد بن ولید کے بیچ میں، دونوں صحابہ کے بیچ میں جھگڑا ہوا، خالد بن ولید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا، اے خالد تو میرے صحابہ کو گالی مت دے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خود صحابی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈائریکٹ کہا کہ اے خالد تو میرے صحابہ کو گالی مت دے، اب تو ایک مد گندم بھی تو خیرات کرے گا، پورے احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی تو خیرات کرے گا، میرے صحابی کا ایک مد گندم کا برابر بھی نہیں ہوگا، ایسا بولے تھے۔ کس کو؟ خالد بن ولید، خود صحابی تھے، صحابی کو صحابی بولے۔ کیوں؟ عبد الرحمن بن عوف جو اسلام بولے تو مارتے تھے، تب یہ لوگ اسلام لے کے آئے۔ جو خالد بن ولید جب اسلام لے کے آئے تھے، اسلام کا گولڈن پیریڈ چالو ہو گیا تھا، اسلام کا گولڈن پیریڈ، کوئی مسلمان کو مارنے کا، گالی دینے کا بھی ضرورت نہیں کرتا تھا، تب اسلام لائے تھے۔ تو اس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا تو عبد الرحمن بن عوف میرے صحابی کو گالی مت دے بول کے، وہ لے کے آ کے ان کے اوپر ان کے اوپر فٹ کر رہے، پہلی بات۔ اور یہ گنہگار ہے تو اتنا بڑا گنہگار ہے تو خالد بن ولید کتنے بڑے گنہگار ہونا۔ گالی دیے، معافی مانگنا چاہیے اور اچھے طریقے سے بولیے، ماں بہن باپ وہاں نہیں جائیے۔ اور تیسری بات، اور آپ
कोट कर रहे कुरान की तौबा की आयत नंबर 100 में लिखा है सब सहाबा के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो भी अल्लाह से राज़ी हो गए बोल के। इसमें माविया नहीं है क्या? इसमें माविया नहीं है क्या बोल रहे? इसमें माविया रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं आते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस 3 आयतें 100, 101, 102, ये 3 आयतों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली आयत में पक्के मोमिन का जिक्र हो रहा। अल्लाह पक्के मोमिन, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जमात में जो पक्के मोमिन मुहाजिरीन वल अंसार में जो पक्के मोमिन हैं उनसे अल्लाह कह रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़वन, मैं उनसे राज़ी होगा, वो अल्लाह से राज़ी होगा। और उसके नीचे वाली आयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में सहाबा के जमात में जो मुनाफिक लोग थे, सहाबा में मुनाफिक थे, उनका जिक्र हो। ये पक्के मुनाफिक भी आपके जमात में है। और ये हदीस है मुस्लिम की 7035 नंबर, 7036 नंबर मुस्लिम हदीस है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक है। मेरे असहाब में कितने? 12 मुनाफिक। ये 2 नंबर सूरे तौबा की 101 नंबर हदीस में आ रहा है, 101 नंबर आयत में ये पक्के मुनाफिक। और उसके नीचे जो आ रहा है आयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में कुछ अच्छे काम करते, कुछ बुरे काम भी करते, उनका जिक्र हो रहा, जो अच्छे काम और बुरे काम। यानी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब के 3 ग्रुप्स बनाए, पक्के मोमिन, उसके बाद में मुनाफिक, उसके बाद में मिले जुले अमल करने वाले। पक्के मोमिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और 313 जो बदर में लड़े थे वो लोग, और उसके बाद सुलह हुदैबिया जो मुसलमान थे उनमें पक्के मोमिन थे वो लोग हैं। पक्के मुनाफिक कौन है नहीं मालूम, 12 लोग हैं। मिले जुले अमल करने वाले, वो हदीसों से पता चलता है कौन मिले जुले अमल करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दिया, सही मुस्लिम की 4776 नंबर हदीस है। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ना मुसलमान का बादशाह बनने के बाद, देखो मुसलमान का बादशाह बनने के बाद उन्होंने नाहक लोगों, ऐसा बादशाह, सहाबी भी है बादशाह भी है, ऐसा बादशाह, ऐसा सहाबी लोगों का नाजायज़ तरीके लोगों का माल लूटे, नाहक लोगों को कत्ल करो। अल्लाह तो सूरह निसा में कहता है नाजायज़ तरीके लोगों का माल मत खाओ और नाजायज़ लोगों को नाहक कत्ल मत करो, अल्लाह कह रहा है। लेकिन माविया रज़ी अल्लाह इसके उलट कर रहे, उनका लोगों का माल भी खा रहे और नाहक लोगों को कत्ल भी कर रहे। ये हो गया। और तीसरी आखिरी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस 2812, अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मस्जिद नबवी बन रही थी, अम्मार ने 2 बड़े बड़े ईंट उठा के लेके जा रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार के पास आए, उनका जो मिट्टी लगा था वो थोड़ा साफ़ किए। अम्मार तू तो इस्लाम के लिए बहुत खिदमत कर रहा है, लेकिन तेरे को एक जमात कत्ल किया जो, वो बागी जमात, एक बागी जमात तेरे को कत्ल कर दिए जाएगी और तू उनको अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ बुलाते रहेगा, लेकिन वो जमात तेरे को जहन्नम की तरफ बुलाते रहेगी। वो बागी जमात कौन सी? माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसकी जमात जो अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल की थी। किसकी जमात? माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की जमात, अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल की थी। वो जमात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस में कह रहे हैं कि बागी जमात, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात। कौन सी जमात? माविया और उनके असहाब, माविया और उनके पार्टी, उनकी जमात को कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागी, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला। मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हदीस पढ़ लीजिए 2812 सही बुखारी में। और ये वीडियो के एंड में ये तमाम हदीसें को मैं पिक्चर लगाने वाला हूँ कि और भी बहुत सारे मुसलमान जो पढ़ लेने वाले हैं और जो इन उलमा की डुप्लिकेट बातों से बचे और सही बात को, सही मैसेज को पढ़ के अमल करें। और इस बात में माविया रज़ी अल्लाह 5वें खलीफा नहीं है, कतन नहीं है, अजीम सहाबी नहीं है, सहाबी रसूल है, बस इतना। और कातिब वही भी नहीं है। कातिब वही बोल के लफ्ज़
पूरे कुतुब सित्ता के हदीस में कहीं भी लिखे नहीं है। हदीस होती तो आप हदीस कोट करते, हदीस कोट नहीं किए। 5वें खलीफा होते तो आप बता देते कि 5वें खलीफा भी नहीं है और कुरान को भी नहीं लिखते थे। ऑलरेडी कुरान ऑलरेडी सहाबा लिख दिए थे, आप उनको इनमें मत डालिए। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं और भी सिर्फ बुखारी मुस्लिम में ही मैं हदीस गया हूँ और बाकी हदीसों में नहीं गया हूँ। वो ज़्यादा तो और भी बहुत बातें बताता था माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। और आप इन वीडियोस को भी जो पिक्चर आखिरी में लगेंगे उनको आप पढ़ लीजिए और बाकी मुसलमान भी आप पढ़ लीजिए इन हदीसों को और चेक कर लीजिए। इनका इंटरनेशनल नंबर भी दिया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मेरे कुछ अल्फाज में कुछ गलत बात निकल गई जो, और आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये मेरा पहला वीडियो भी है। और आप सबको मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।